بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق آیت نمبر 8 سے ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ حقیقت میں اپنے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا، یاد رکھو، انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہیں فساد پھیلانے والے، ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ کل پچھلے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کی 3 گروہ، جن میں سے 2 کا ذکر آ چکا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً، یعنی دل سے بھی اور ظاہراً بھی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اور وہ مومن اور متقی کہلاتے ہیں۔ پہلی 4 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً اللہ کی ہدایت کا، اللہ کے احکام کا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ کافروں کا گروہ، ان کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے تیسرے گروہ، جس کو منافقین کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور منافقین عام طور پر وہ ہوتے تھے جو ظاہراً تو ظاہر میں تو ہدایت کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیات کو تسلیم کرتے ہیں، مگر ان کے باطن میں، ان کے اندر، ان کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ تو یہاں اب ان آیات میں تقریباً 13 آیات میں منافقین کی خرابیاں، ان کی سازشیں، چال بازیوں کا بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے اس معاملے کو سمجھایا ہے۔ قرآن کریم میں منافقین کا حال مختلف صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور بعض صورتیں تو صرف منافقین کے نام پر ہیں، جیسا سورہ منافقون ہے۔ اسی طرح نزول کے اعتبار سے جو سب سے آخری صورت ہے سورہ توبہ، اس میں بھی منافقین کی سازشوں اور ان کی حرکتوں سے آگاہ کیا گیا ہے، اور ان سے خبردار رہنے کی تلقین کی گئی۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیں، اور اس سے بعض کے ذہن میں اگر کوئی سوال بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پر یہاں یہ سوال کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھے کہ منافقین کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا منافق وہ ہوتا ہے جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے، مگر دل میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کفر پر مطمئن ہوتا ہے۔
دوسری قسم کا منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے تذبذب کا شکار ہوتا ہے، شک میں ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک۔ اب یہ دونوں قسم کے منافقین کا نفاق شدید ہوتا ہے، یہ اعتقاد ان کا فاسد ہوتا ہے، یہ عقیدے کے منافق ہیں، اور اس مقام پر جہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے یہ انہی منافقین کا، یعنی جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں، جن کے عقیدے میں کفر بھرا ہوا ہے، ان کا ذکر۔ ایک تیسری قسم کا منافق وہ ہوتا ہے جو اخلاقی اور عملی منافق ہوتا ہے، جو اخلاقی اور عملی منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے آخرت کے نقصان کو دنیا کے نقصان پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایسے منافق ہوتے ہیں کہ اگرچہ ان میں ایمان موجود ہوتا ہے، یعنی ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں، تو وہ یہ اخلاقی اور عملی منافق ہوتا ہے، عقیدے کا منافق نہیں ہوتا، اس میں ایمان موجود ہوتا ہے، مگر یہ لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ منافقین کا میں نے تھوڑا سا تعارف کروا دیا۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے، دل سے وہ ایمان نہیں لائے، اور حقیقت ان کی یہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور ان لوگوں کو جو حقیقی ایمان لائے ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا یہ ایمان والوں کے کیا بگاڑیں گے؟ یہ تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنا ہی انجام خراب کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ وما یشعرون، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا، ایمان والوں کا نقصان کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ منافقین خود بھی اس بات کو جانتے تھے اور کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو، ان کی شرارتوں کو، ان کی دھوکہ دہی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دیا گیا ہے، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اور اس لیے اس کا نتیجہ یہ بتلایا گیا کہ یہ بیوقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکہ اور فریب سے بالا تر ہے، کیونکہ دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے نا جس کو سارا علم نہ ہو، اللہ تو علام الغیوب ہیں، وہ تو غیب کا جاننے والے ہیں، وہ تو ہر چھپی، ظاہر، پوشیدہ، چھوٹی، بڑی، آئندہ، یعنی علیم بذات الصدور ہیں، تو اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکہ اور فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا، البتہ ان کے دھوکہ فریب کا وبال دنیا اور آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا وما یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری شک کی بیماری، ان کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ شک کی بیماری تھی۔
ان کے دلوں میں بغض، حسد، کینہ کی بیماری تھی، عقیدے کی بیماری تھی، یہ جسمانی بیماری نہیں تھی ان کو یہ بیماری تھی۔ اور فرمایا کہ فزاد بیماری ہے تو کیا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ منافق لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے مسلمانوں کو، اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی جلن، ان کی کڑن، ان کی تکلیف، ان کا یہ مرض اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اور ویسے بھی اللہ کی سنت اسی طرح جاری ہے، اللہ کا طریقہ یہی جاری ہے کہ جب علاج نہیں کیا جاتا تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو اسلام کو ترقی نصیب ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور منافقوں کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج بھی جو منافق ہیں وہ اسلام کی ترقی، اسلام کے فائدے اور اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ان کی تکلیف، ان کے بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ سزا انہیں کیوں ملے گی؟ فرمایا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ کہ وہ زبان سے حق بات کا اقرار کرتے تھے، حق بات کا اقرار کرتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آگے آئے گی آیت میں، مگر دل ان کے کفر کے ساتھ ہوتے تھے، گویا کہ وہ زبان سے جھوٹ بولتے تھے، زبان سے جھوٹ بولتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پر حالانکہ ان میں جو بیماریاں تھیں اور بھی بہت سی تھی، کفر بھی تھا ان کے دل میں، نفاق تھا، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری کی ساری بیماریاں ان کے اندر تھی۔ لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ ان کو عذاب علیم کی وجہ بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے کفر، نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا، اور دوسرے جرائم بھی ان میں مسلمانوں سے حسد، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں، یہ سارے ان کے جرائم تھے۔ لیکن یہاں پر یہ کیا فرمایا، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا، اسی جھوٹ بولنے کی عادت نے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے اس جرم کی حیثیت اگرچہ کفر اور نفاق سے بڑی ہوئی ہے، مگر ان سب خرابیوں کی، یعنی اگر دیکھا جائے کفر اور نفاق کا جو جرم ہے اس کی حیثیت بڑی ہوئی ہے، لیکن ان کی بنیاد، ان کی جڑ وہ جھوٹ بولنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر کیا فرمایا، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ یعنی گویا کہ جھوٹ بولنا اور بت پرستی، بت کی عبادت کرنا، یہ آپس میں برابر ہے۔ اور آج ہم مسلمان کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، دڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں جھوٹ چلتا ہے، اور بات بات پر جھوٹ، جھوٹی قسمیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہے نا، ہر گناہ کا، ہر بیماری کا، یعنی عقیدے کی اور دل کی بیماریوں کی بنیاد ہے۔ جب انسان کے اندر سے جھوٹ ختم ہو جائے گا تو باقی بیماریاں کا علاج کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کی کوشش کریں، کبھی بھی جھوٹ کبھی نہ بولیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ دیکھو زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمیں فسادی کہتے کیوں کہتے ہو، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے
اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ منافقین کی حرکات جو تھی حقیقتاً زمین میں فتنہ فساد پھیلانے کا سبب اور ذریعہ تھی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ منافقین فتنہ فساد پھیلانے کی نیت اور ارادے سے یہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو تو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ و فساد ہے، جیسے کہ اللہ نے خود فرما دیا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اس سے یہ معلوم صاف کہ انہیں احساس بھی نہیں ہے، اس سے ان فساد پھیلتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فتنہ فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو ہر شخص فتنہ فساد سمجھتا ہے، جیسا کہ قتل ہے، چوری ڈاکہ، فریب، دھوکہ، اغوا، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر سمجھتا ہے، ہر سمجھدار آدمی ان کو فتنہ اور فساد کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ اور کی وجہ سے سارے فتنوں اور فسادوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ان منافقین کے بھی یہی حال تھا کہ چوری ڈاکہ بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اس لیے بڑے زور سے کہ آپ ہمیں فسادی کہہ رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کے ساتھ جوڑ رکھنے والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ بھی ہیں، کافروں کے ساتھ بھی ہیں، ہم تو سب کے ساتھ ہیں۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، اصل میں مفسرین نے فرمایا ہے اصلاح الارض والسماء بالطاعہ، زمین و آسمان کی اصلاح اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی تو زمین و آسمان کے معاملات درست ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو زمین پر فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور منافقین یہی کرتے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، جس سے زمین میں فساد پھیلتا تھا۔ اور آج بھی ایسے لوگ بہت سے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو دنیا کا امن چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اصلاح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کرنے میں۔ تو بات تو آگے چلے گی یہی والی، آگے بھی کیا نام ہے اس کا، اگلی آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ لیکن انشاءاللہ یہ آگے ہیں تو انشاءاللہ باقی جو ہے ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ تو بہرحال اس کا ہم ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، اور اب میں ایک دفعہ لفظی ترجمہ کرتا ہوں، لفظی یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر میں با محاورہ ترجمہ کروں گا۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِن اور سے، الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم یوم کہتے ہیں دن کو، آخر آخرت، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان والے، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور جو لوگ ایمان آمنو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں یشعرون سمجھتے، فی میں قلوبہم ان کے دل، مرض بیماری، فزادہم اللہ سو بڑھا دی، زیادہ کر دی اللہ نے ان کی بیماری، مرضن بیماری، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک، بما کیونکہ بسبب کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو کہتے ہیں، انما ہم تو، انما صرف، نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، سنو یاد رکھو، انہم بے شک وہ، ہم وہی، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں۔
ابا محاورہ ترجمہ دیکھ لیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی میں ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں بیماری ہے چنانچہ اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آج کے لیے یہاں تک کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔